اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدیہ فذوقوا العذاب بما كنتم تکفرون۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 35۔ آیت نمبر 34 اور 33 میں بھی کفار مشرکین مکہ کے مختلف حرکات اور دعووں کو بیان کیا گیا ہے۔ یہاں پر بھی ان کی ایک اور بد حرکت کا تذکرہ کہ بیت اللہ جسے تعمیر کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ دعائیں مانگی تھیں، اور ان دعاؤں کا تذکرہ سورہ ابراہیم میں بھی موجود ہے۔ جب اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے دعا کی، اے میرے رب اس سرزمین کو پرامن سرزمین بنا دے اور مجھ کو اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے محفوظ رکھ۔ اے میرے رب ان بتوں نے بہتوں کو گمراہ کر رکھا ہے، سو جو میری پیروی کرے وہ مجھ سے ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو تو غفور الرحیم ہے۔ اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد میں سے کچھ کو تیرے محترم گھر کے پاس ایک بن کھیتی کی زمین میں آ بسایا ہے، اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز کا اہتمام کریں، پس تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر اور ان کو پھلوں کی روزی عطا فرما کہ وہ تیرے شکر گزار بنیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے تو اس وقت بھی ان کی یہ دعائیں تھیں کہ یہ لوگ ان کی آل اولاد نماز کا اہتمام کرنے والی ہو۔ تو اب ان لوگوں نے نماز تو چھوڑ دی تھی، لیکن نماز کے بجائے جو حرکتیں کرتے تھے اور اس کو نماز کا یہ نام دیتے تھے، اس کی ڈیٹیل، اس کی تفصیل اس آیت مبارکہ میں مذکور ہے۔ تو فرمایا وما کان، اور نہ تھی صلاتہم ان کی نماز، عند البیت بیت اللہ کے پاس، الا سوائے مکاءً سیٹیوں کے، وتصدیہ اور تالیاں بجانے کے۔ مکا یمکو مکون اور مکاءً سیٹی بجانا، اور تصدیہ صدہ یصدی سے تصدیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ تالیاں بجانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اب ایک طرف تو ان دعا کے الفاظ پر غور کیجئے تو اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں کیوں بسایا، اور پھر اپنی ذریت کے لیے انہوں نے دعا کیا فرمائی کہ بیت اللہ کی تعمیر کا مقصد یہ تھا کہ ذریت اسماعیل کو اس گھر کے پڑوس میں بسایا جائے، اور مقصد یہ تھا کہ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے رب تاکہ یہ لوگ نماز کے پابند رہیں، نماز کو قائم کرتے رہیں۔ اب قرآن مجید نے نہایت بلاغت سے ان کی عبادت کی ظاہری حیت ہی نمایاں کر دیا کہ بھلا اس مسخرہ پن کو نماز سے کیا تعلق ہو سکتا ہے، اور یہ جانچنے کے لیے کہ کیا یہ بات دین ہے یا نہیں ہے، یہاں باطنی کسوٹی بھی اور ظاہری کسوٹی بھی سامنے رکھ دی گئی۔ اگر کوئی شخص دین کا ذوق رکھتا ہو تو بہت سی بدعتوں کو ان کی ظاہری شکل سے ہی پہچان جاتا ہے کہ ان خرافات کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تعزیہ داری، رسم و رواج، مختلف خرافات اور مجلسیں اس قسم کی جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اور دین کے نام سے انہیں منایا جاتا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ دین کی ہر بات وقار، متانت، خشیت اور پاکیزگی کی جھلک ظاہر ہوتی ہے، روحانیت کی مہک آتی ہے۔ جس کی آنکھوں میں کچھ بصیرت ہو، جس کی روحانی قوت کچھ نہ کچھ موجود ہو، تو وہ جانچ جاتا ہے، وہ پہچان جاتا ہے کہ ان چیزوں کا تعلق دین سے ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اس کے مقابلے میں مشرکین مکہ کی جو صورتحال تھی وہ تو انتہائی دیگر گو تھی کہ بیت اللہ کی حدود میں یہ لوگ تالیاں بجا کر مختلف قسم کی اور پھر سیٹیاں بجا کے اور اچھل کود کے اس قسم کی جو حرکتیں کیا کرتے تھے، اس کو یہ دین کا نام دے رہے تھے، عبادت اور نماز کا نام دے رہے تھے۔ تو وہ جو دین ابراہیمی تھا، وہ جو نماز ابراہیمی تھی، وہ بیت اللہ سے ختم ہو چکی تھی، اور پھر مشرکین مکہ نے اپنی سرداری کے لیے باقی جو آس پاس کے قبائل تھے ان کے بتوں کو لا کر بھی یہیں رکھا تھا
تاکہ وہ بھی آ کر یہیں پر مختلف قسم کی رسم و رواج جو انہوں نے اپنے الہوں کو راضی کرنے کے لیے بنا رکھی تھیں، گھڑ رکھی تھیں، اس پر وہ عمل کیا کرتے تھے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہر وہ عمل جو کر رہے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ہی سبب تھا۔ اس لیے فرمایا فذوقوا العذاب، پس چکھو عذاب کو، بما کنتم تکفرون، بسبب جو تم انکار کیا کرتے تھے، کفر کیا کرتے تھے۔ تو قریش کے مذکورہ جرائم گنانے کے بعد وہی بات قریش کو مخاطب کر کے کہہ دی گئی، اور خطاب میں تہدید کا پہلو بھی موجود ہے کہ مطلب یہ ہے کہ یہ خبط ذہن سے نکالو کہ تم خانہ کعبہ کے متولی ہو، جس طرح کہ یہ آیت نمبر 34 میں گزر چکا کہ تم اس کے متولی اور پاسبان ہو۔ اپنے منہ میاں مٹھو بننے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے کفر اور تمہاری خیانت اور بد عہدی کی ایک پوری تاریخ بن چکی ہے، تو اب اس کی پاداش میں اللہ کا عذاب چکھو۔ اس میں اشارہ ہے اور تہدید ہے ان کو کہ ایک طرف تو جنگ بدر میں ان کو ایک چپیڑ پڑ چکی ہے، اور اگر انہوں نے حالات نہ بدلے، یہ لوگ اپنے آپ کو نہ بدل سکے، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر اسی طرح آتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نماز کو کما حقہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔